ہے یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں، ہے یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام قائم کے عزادار ہم لے کر حاضر ہیں۔ میں اس پروگرام کا ہوسٹ محسن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کا۔ دیکھیں، ایک بہت ہی جدید علماء تھے، وہ اکثر امام حسن علیہ السلام کے مسائب پڑھا کرتے تھے اپنے مجالسوں میں۔ ایک مرتبہ جب وہ رات میں اپنے گھر گئے اور جب سوئے تو خواب میں ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو میرے سخت مسائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو جو علماء تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو پڑھتا ہوں، میں یہ اپنے جو سننے والوں کو یہ تک بتاتا ہوں کہ آپ واحد امام ہیں جن کو جب زہر دیا گیا تو جب ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، میں یہ اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو باہر سکون نہیں ہے تو وہ گھر آ کے آرام سے رہتا ہے گھر میں، لیکن یہ ہمارے واحد مظلوم امام ہیں جن کو باہر بھی سکون نہیں تھا، اور جب گھر آتے تو جو بیوی تھی جودہ وہ بھی مارنے پہ تلی ہوئی تھی اور ہمارے وقت تانے دیا کرتی تھی، وہ بھی ہمارے ایک بڑے مظلوم امام تھے۔ تو کہا یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ پھر تیسری بار جب ان عالم نے فرمایا، کہا میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا واحد جنازہ ہے جو ایک مرتبہ گھر سے گیا اور دوبارہ واپس آیا، یعنی ایک مرتبہ جب جنازہ چلا گیا تو جب تیر کی برسات ہوئی تو دوبارہ جنازہ دوبارہ واپس گھر آیا۔ کہا میں یہ بھی بتاتا ہوں۔ تو امام حسن نے کہا کہ یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک بہن تھی جو لاشے پر بیٹھ کے لاشے سے تیر نکالا کرتی تھی۔ کہا یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا میں یہ بتاتا ہوں کہ امام حسین کا لاشا تیروں پر تھا، آپ کے لاشے پر تیر تھے۔ کہا یہ بھی میرا سخت مصائب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا مجھے نہیں پتا پھر آپ کا سب سے زیادہ سخت مصائب کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سب سے زیادہ سخت مصائب یہ ہے کہ اپنے سننے والوں کو یہ بتانا کہ مدینہ شہر تھا، اس شہر میں گلی تھی، اس گلی میں گھر تھا، میں اس گھر کے اندر کھڑا ہوا تھا اور کچھ لوگ باہر کھڑے ہو کے اس دروازے پہ مار رہے تھے، اور میری ماں بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دروازے پہ کھڑی تھیں، اور اچانک سے وہ دروازہ میری ماں کے اوپر گرتا ہے اور میں وہ چیز دیکھتا ہوں جب میری ماں چلاتی ہیں اور بی فضہ کو کہتی ہیں کہ اے فضہ جلد ادھر آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا یہ میرا سب سے زیادہ سخت مصائب ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ جب امام حسن مدینہ منورہ میں تشریف فرما تو جیسے ان لوگوں کو دیکھتے تھے جنہوں نے در زہرہ جلایا تو فوراً اپنا روح یعنی اپنے آپ کو دوسری طرف کر لیتے تھے۔ تو جو لوگ تھے تو پوچھا امام حسن سے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو آپ منہ موڑ لیتے ہیں؟ کہا کہ جو چیزیں میں نے دیکھی وہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو یقیناً بڑے مظلوم امام اس سلسلے کو، اس گفتگو کو برقرار رکھیں گے۔ ہمارے آج کے عزادار سید کاشان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کہیں گے کہ ہمیں ایک کلام ہمارے سامنے پیش کریں۔ میں مولا سجاد کے مصائب کے بسم حوالے سے سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، پردیس ہو غربت ہو سر پر ناردہ ہو، سنگ ہاتھوں میں اپنے لیے ہر شخص کھڑا ہو، پھر وقت کسی پر میرے، پھر وقت کسی پر میرے مالک نہ یہ آئے،
اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ اور جس بی بی کو بے پردہ کبھی دیکھے نہ بھائی، میت بھی اس کی ماں کی گئی شب میں اٹھائی، سر ننگے اسی بی بی کو، سر ننگے اسی بی بی کو بازار میں لائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ اور آ کر یہ سکینہ نے کہا بھائی سنو تو، ظالم سے کہو بیٹھنے دے تھوڑا سا مجھ کو، چل چل کے میرے دکھ نے، چل چل کے میرے دکھ نے لگے پیر ہے ہائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ باغی ہمیں کہہ کر وہ بلاتے تھے وہاں پر، برساتے تھے ہم لوگوں پہ ہر سمت سے پتھر، سجاد بھلا کیسے، سجاد بھلا کیسے ہم منظر وہ بھلائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ اور بیمار کو ہے پیاس سے غش پہ ہے غشاتا، وزنی ہے اتنی بیڑیاں چل بھی نہیں پاتا، باکر ہے اپنے بابا کی، باکر ہے اپنے بابا کی زنجیر سنبھالے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے، سجاد دعا کرتے ہیں
ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کسی کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہترین کلام اور بہت ہی بہترین آواز ہے آپ کی، اور بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے اس کلام کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسکرین میں کون موجود ہے۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہاں روکے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر، اکیلی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین کلام انہوں نے پڑھا اور بہت ہی بہترین آواز۔ ناظرین، جب جودا نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا اور امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، تو جیسی ہی جودا کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو فوراً بھاگنے کی کوئی جگہ ڈھونڈتی ہیں وہ، تو امام حسن خود اس کو رستہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا اس دروازے سے باہر نکل جا، لیکن ساتھ ساتھ اتنا بھی کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تو نے ایک امام کو زہر دیا ہے اور میری ماں کی بد دعا تجھے ضرور لگے گی، جس کے کہنے پر تو نے مجھے زہر دیا ہے تو یاد رکھ وہ اپنے بیٹے سے تیری شادی کبھی نہیں کروائے گا، اور تجھے ایسی بیماری لگے گی کہ تو لاکھوں کروڑوں پیسے تو خرچ کرے گی لیکن وہ بیماری تیری صحیح نہیں ہوگی۔ بہرحال جودا بھاگ جاتی ہیں اس کمرے سے، اور پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے امام حسن سے مخاطب ہو کر جب دیکھتے ہیں کہ جگر کے ٹکڑے زہر کی وجہ سے باہر آ رہے ہیں تو تشت تشت امام حسن کے سامنے رکھتے ہیں، تو امام حسن روتے ہوئے فرماتے ہیں امام حسین سے کہ اس تشت کو ہٹا دیں یہاں سے، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ تشریف لا رہی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میری بہن اذیت میں آئے اور میری وجہ سے میری بہن گریہ شروع کرے۔ تو امام حسن علیہ السلام اتنے مظلوم امام کہ انہوں نے اس کو بھاگنے دیا، جنہوں نے ان کو زہر دیا اس کو بھاگنے دیا، پھر ابھی خود زہر دیا ہوا اپنی بہن کے لیے تشت ہٹوا رہے ہیں۔ تو بہت ہی عجیب کیفیت تھی اس دوران امام حسن علیہ السلام کی۔ ہمارے آج کے عزادار سید کاشان زیدی صاحب ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں اس پروگرام میں موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمیں ایک اور کلام پیش کریں۔ ایک کلام بی بی سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ۔ کہ جب بی بی سکینہ مولا حسین کو سوچ کے یاد کرتے تھے کہ آئے میرے بابا، تو بی بی شہر بانو جو ہے وہ جو بی بی سکینہ کو سمجھاتی تھی کہ بیٹی ایسے نہیں کرو، اگر زیادہ زور سے روگی تو شمر آ کے پھر ظلم ڈھائے گا، تو جو بی بی شہر بانو اپنی بیٹی بی بی سکینہ کو سمجھاتی تھی وہ میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ،
بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، یوں روتے نہیں ماں تیرے قربان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، زندان سے باہر تیری آواز گئی تو، زندان سے باہر تیری آواز گئی تو، ڈھائیں گے ستم اور مسلمان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، اس طرح نہ فریاد کرو، راہ نہ دیکھو، اس طرح نہ فریاد کرو، راہ نہ دیکھو، نہ آئیں گے بابا نہ چچا جان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، اصغر کے مقدر میں تھی مقتل کی خاموشی، اصغر کے مقدر میں تھی مقتل کی خاموشی، اور تیرے مقدر میں ہے زندان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، یاسر کہا بانو نے دعا کیجئے بی بی، یاسر کہا بانو نے دعا کیجئے بی بی، ہو جائیں سبھی مشکلیں آسان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ، یوں روتے نہیں ماں تیرے قربان سکینہ، بانو نے کہا ہائے میری جان سکینہ۔
ماشاءاللہ بہت خوب، بہت ہی بہترین کلام، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کلام کو پیش کیا. ایسے ہی بارگاہ آل محمد میں آپ اپنی یہ نوکری انجام دیتے رہیں، انشاءاللہ بھی سید آپ کو اس کا اجر عطا کریں گی. ناظرین اسی کے ساتھ ہم نے آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے عزادار اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ مہدی کی صدا کوئی مددگار نہیں.